بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اس لیکچر میں ہم اہل ایمان کے مقابلہ میں کفار مکہ کی جانب سے کیے جانے والے معاشرتی مقاطعہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے خوش نصیب لوگوں کو دامن اسلام میں پناہ لینے کی توفیق دی، تو کفار مکہ نے بھی لوگوں کو ایمان سے روکنے کے لیے ظلم و تشدد کا سلسلہ شروع کیا، اور ان کا یہ ظلم و تشدد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے جانثار صحابہ کرام عطا کیے تھے جو وفاشیار تھے، جو باہمت تھے، سرفروش اور جانثار تھے، اور انہوں نے ہر طرح کے ظلم و ستم کا مقابلہ کیا۔ خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا پس منظر ایسے خاندانوں سے تھا جو مکہ کے اندر کمزور تھے، اور بہت سے وہ لوگ جو غلامی کے دائرے میں تھے، اور وہ خواتین جو لونڈیاں تھیں، ان پر کفار مکہ نے اپنے ظلم و تشدد کا ہر حربہ آزمایا ایمان سے ہٹانے کے لیے، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ ظلم و تشدد کا یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا کہ رجب نبوت کے 5ویں سال میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت کو مکہ سے حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی، جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اہلیہ بھی شامل تھی۔ پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد 82 مرد اور 18 عورتوں پر مشتمل ایک اور قافلے کو بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی۔ کفار مکہ یہ ساری صورتحال دیکھ رہے تھے، اور مسلمانوں کا جو جذبہ تھا اور ان کا جو عزم اور ہمت تھا، اس کے مقابلے میں اپنی کوششوں کی ناکامی کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو بھی دیکھا، مگر کبھی اسے شاعری کا نام دیا، کبھی جادو کا نام دیا، کبھی کہانت کا نام دیا۔ صحابہ کرام کی استقامت کو بھی دیکھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی، تو ان کے ذہن میں یہ خطرناک اور ناپاک منصوبہ پرورش پانے لگا کہ یہ داعی حق جن کے وجود سے اسلام کی رونق ہے، اور جن کی کوششوں سے اسلام روز بروز پھیل رہا ہے، معاذ اللہ کیوں نہ انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام کے فروغ کا سلسلہ رک جائے۔ یہ منصوبے جو کفار اپنے ذہنوں میں سوچ رہے تھے، اس سے حضرت جناب ابو طالب بھی پوری طرح آگاہ تھے، چونکہ آغاز اسلام سے لے کر، بلکہ اگر ہم اس سے پہلے جائیں تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام 8 سال کی عمر سے جناب ابو طالب کی کفالت میں تھے، اور اعلان نبوت کے بعد جب مکہ کے لوگ مخالف ہو گئے تو حضرت ابو طالب پوری طرح حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد، اعانت اور سپورٹ کے لیے کمر بستہ تھے، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کفار اب اپنی جھنجھلاہٹ میں اور اپنی ناکامی کے اندر اس سطح پہ جانے والے ہیں کہ شاید وہ کوئی خطرناک قدم اٹھائیں۔ تو حضرت ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اکٹھا کیا۔ ان کے اندر مسلمان افراد بھی تھے، اور ان کے اندر اسلام قبول نہ کرنے والے افراد بھی تھے۔ انہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے ہیں، اب تک میں نے تنہا ان کا ساتھ دیا ہے، مگر جس طرح کفار مکہ کی سازشیں بڑھتی جا رہی ہیں تو ہمیں مل کر ان کی حفاظت کا معاہدہ کرنا ہوگا۔ اور ان تمام افراد نے جو ایک عربی ایک حمیت تھی، خاندانی قبائلی حمیت تھی، اس کے پیش نظر ان تمام افراد نے، جن میں کفار بھی شامل تھے، انہی خاندانوں کے اندر سے یہ عہد کیا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، سوائے ابو لہب کے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کے پیش نظر حضرت ابو طالب اپنے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کو لے کر شاب ابی طالب میں شفٹ ہو گئے، اور اس دوران کفار مکہ نے اس بات کا عزم کیا
کہ ہم یہ خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے بھی تیار نہیں اور دعوت دین سے روکنے کے لیے بھی تیار نہیں، ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ انہوں نے مل کر شرائط طے کی، ایک معاہدہ لکھا کہ کوئی شخص بنو ہاشم سے شادی بیاہ نہیں کرے گا، ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرے گا، ان کے ساتھ میل جول اور سلام کلام اور تعلق نہیں رکھے گا، کوئی ان کے پاس کھانے پینے کا سامان لے کر نہیں جائے گا۔ اس طرح کا ایک معاہدہ لکھا گیا اور اسے لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا، اور یوں ایک بڑا ظالم اور سخت قسم کی بائیکاٹ تھا جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا اہلیان مکہ کے جو کفار تھے انہوں نے کیا۔ یہ مقاطعہ کا سلسلہ کم و بیش 3 سال جاری رہا۔ مکہ کے اندر انہی کفار میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کے خمیر میں، جن کی روح میں ایک احساس زندہ تھا، اور انہیں رہ رہ کر یہ خیال ستاتا تھا کہ ہم بنو ہاشم کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے بڑھ کر جو شخصیت اس کام کو لے کر اس بائیکاٹ کے خاتمے کے لیے آگے بڑھی، ان میں ہشام بن عمر تھے۔ یہ ایک ایک کر کے خفیہ طور پہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے، اور اس بائیکاٹ کے خاتمے کے لیے جو مہم چلانی تھی اس کے لیے حمایت اکٹھی کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی پے در پے کوششوں سے زہیر بن ابی امیہ، زمع بن الاسود، ابو البختری، موتم بن عدی اور دیگر افراد کو اپنا ہمنوا کیا، اور خانہ کعبہ کے اندر زہیر نے آواز بلند کی کہ یہ زیادتی اور ظلم ہے کہ ہم لوگ عیش و آرام میں رہیں اور بنو ہاشم ظلم اور انتہائی ستم کا شکار بنے، ان کے بچے بھوک اور پیاس سے روئیں، اور خوراک کی کمی کا اس حد تک ہم نے ان کو شکار کر دیا ہے کہ درختوں کے پتوں کو توڑ کر انہیں کھانے پر وہ مجبور ہو رہے ہیں۔ جب زہیر نے یہ آواز اٹھائی تو دیگر لوگوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور اسی دوران حضرت ابو طالب یہ کونے میں موجود تھے، اور ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی کہ چچا جان، مجھے میرے اللہ نے خبر دی ہے کہ وہ معاہدہ ظالمانہ مقاطعہ کا جو کفار نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر دیمک کو مسلط کیا، اور دیمک نے اس معاہدے کی تمام شرطوں کے الفاظ کو کھا لیا ہے سوائے اللہ کے اسم گرامی کے۔ جناب ابو طالب نے یہ خبر کفار کو دی اور کہا کہ میرے بھتیجے نے یہ خبر دی ہے، اور اگر میرے بھتیجے کی بات سچی ہے تو تمہیں ان کی مخالفت کو ترک کر دینا چاہیے اور یہ بائیکاٹ ختم کر دینا چاہیے۔ جب جا کر دیکھا گیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی گئی یہ خبر بعین ہی سچ تھی، اور اس پورے معاہدے کو دیمک کھا چکی تھی ما سوائے اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے۔ اس معاہدے کو لکھنے والا شخص منصور بن اکرمہ تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خلاف دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔